ایک ہے, اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے, نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے, اور نہ ہی کوئی اس کا ہمسر ہے. اللہ کی ونس, اللہ کی توحید کا یہ پیغام ہے اس صورت میں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو پڑھنے کے لیے, اس کی صبح شام پڑھنے کی بہت تاکید کی ہے. سنن ابی داؤد کی حدیث ہے کہ جو شخص صبح شام اس کو پڑھے گا وہ ہر چیز سے اس کو کفایت کرے گی. یہ سورت صبح شام 3 دفعہ پڑھنا ہر چیز کی کفایت, یعنی ہر بلا اور مصیبت سے اس کے لیے کافی ہو جائے گی. ایک اور حدیث ہے جس کے راوی عقبہ بن عامر ہیں, ان سے روایت ہے کہ اگر ہر نماز کے بعد اس سورت کو پڑھا جائے تو یہ حفاظت کا باعث ہوگی انشاءاللہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی زندگی میں بہت معمول بنایا اور اس کو بہت پڑھا اور اس کی پڑھنے کی تاکید کی. فجر کی سنتوں کا آپ سب کو پتا ہے کہ بہت اہمیت ہے فجر کی سنتوں کی, اور وہ دنیا ما فیہا سے بہتر ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی سنتوں میں پہلی رکعت میں سورۃ الاخلاص اور دوسری میں سورۃ الکافرون پڑھتے تھے. اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ فجر کا قرآن جو ہے نا وہ مشہود ہے, حاضر کیا جاتا ہے, اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں. یعنی نماز فجر ہے وہ بہت اہم ہے, اس کی سنتیں بھی بہت اہم ہیں, اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مغرب کی نماز میں بھی پڑھتے تھے, اس کی سنتوں میں بھی. پھر اس کو وتر میں بھی پڑھتے تھے. اور پھر جب حج عمرے پہ جاتے تو طواف کے بعد جو 2 نفل ہوتے ہیں وہ اس میں بھی سورۃ الاخلاص اور سورۃ الکافرون پڑھتے تھے. اور سورۃ الکافرون کے ساتھ اس کا کیا کنیکشن ہے؟ اس میں بھی اخلاص ہے, اس میں بھی توحید ہے, اللہ کی ونس کا احساس ہے اور شرک کی نفی ہے. تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کیوں اتنا زیادہ اس کی اہمیت اور اس کی کیوں اتنی ویلیو ہے. یہ اللہ سے آپ دیکھیں گے کہ اللہ سے محبت کا ذریعہ بھی ہے. حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سریہ میں, ایک ملٹری ایکسپیڈیشن میں کیا کیا کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود شامل نہیں تھے. انہوں نے اپنے صحابہ کو بھیجا تو ان کا جو لیڈر تھا وہ پورے سفر میں وہ ہمیشہ ہر رکعت میں سورۃ الاخلاص پڑھتا, ہر رکعت میں کچھ قرآن کی تلاوت کرتا اور پھر سورۃ الاخلاص پڑھتا. تو صحابہ کرام نے اس بات کو بہت نوٹ کیا اور آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ وہ ہمارا جو لیڈر تھا وہ ایسے کرتا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم نے اس سے پوچھا کہ وہ ایسا کیوں کرتا ہے؟ تو جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ اس میں اللہ کی صفات کاملہ ہیں اور میں اللہ سے محبت رکھتا ہوں, اور میں اس کو اس کی محبت کی وجہ سے پڑھتا ہوں. یعنی وہ اللہ سے محبت کرتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہیں یہ محبت تمہاری یہ جو محبت ہے سورت سے, اس کے نتیجے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی تم سے محبت رکھتا ہے. یعنی اللہ loves you back, سبحان اللہ. تو ہمیں بھی اگر اللہ سے محبت ہے تو ہمیں بھی اس سورت سے محبت کرنی ہوگی. اس لیے نہیں کہ یہ چھوٹی ہے, ہم بھی اس کو سورت کو پڑھتے ہیں, سب کو پتہ ہے سب سے زیادہ ہماری فیوریٹ سورت ہے, لیکن اللہ نہ کرے کہ ہماری نیت صرف یہ ہو کہ یہ چھوٹی ہے اور جلدی پڑھی جاتی ہے, ہمیں اس کی اہمیت کا پتہ ہو. حضرت انس سے بھی ایک روایت ہے کہ ایک صحابی تھے مسجد قباء میں, جو انصاری صحابی تھے, وہ جماعت کروایا کرتے تھے. وہ ہر رکعت میں پہلے سورہ اخلاص پڑھتے اور پھر کوئی اور سورت پڑھتے. تو اس کا بھی تذکرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا آپ ایسا کیوں کرتے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ میں جماعت آپ چاہیں تو کسی اور سے کروا لیں, لیکن مجھے اللہ سے محبت ہے اور میں اس سورت سے محبت ہے, تو میں یہ سورت اس کو نہیں چھوڑ سکتا اپنی ہر نماز میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہیں یہ تمہاری محبت جنت میں لے جانے کا باعث بن جائے گی. سبحان اللہ, اللہ سے محبت, اللہ کی جنت, یہ اتنی خوبصورت صورت ہے. اس کا کیوں اتنا ذکر ہے, اس کی کیوں اتنی اہمیت ہے؟ دیکھیں اس میں اللہ کی توحید ہے جو ہر چیز کی بنیاد ہے. اگر توحید کا عقیدہ درست ہو جائے تو ہمارے ساری عمارت درست ہو جاتی ہے, ہماری بنیاد درست ہو گئی, ہماری ساری عقائد درست ہو گئے, ہمارے آخرت کے معاملات سارے درست ہو جائیں گے. اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو پیش کیا مکہ میں, تب لوگ کیا کرتے تھے, بتوں کی بہت پوجا کرتے تھے نا, اور ہر وقت ان کے خدا ڈفرنٹ طرح کے ہوتے تھے. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے کہ ایک خدا کی عبادت کرو, تو وہ پوچھتے اچھا اللہ کا تعارف کروائیں, آپ اللہ کا حسب و نسب بتائیں, وہ کیسا ہے,
وہ سونے کا بنا ہوا ہے کہ چاندی کا بنا ہوا ہے، تانبے کا، ہمیں اس کے بارے میں بتائیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے یہ سوال بہت دیر سے سن رہے تھے، تو پھر جبریل علیہ السلام آئے اور وہ سورۃ الاخلاص لائے، جس میں اللہ کی توحید کا کلیئر پیغام سب کو مل گیا۔ اور یہ وہی دین ابراہیمی ہے نا، یکسو تھے حضرت ابراہیم، تو اسی پہ ہے۔ اور جب ہمیں اس صورت کی اور اہمیت دیکھیں کہ جب ہمیں کسی سے محبت ہوتی تو ہم کیا کرتے ہیں، اس کے بہت سے نام رکھتے ہیں نا، بچوں کے بھی، بچے چھوٹوں سے بڑی محبت ہوتی ہے، ہم اس کے مختلف نام رکھتے ہیں۔ تو صحابہ کرام کو اس سے بہت محبت تھی، اور انہوں نے، آپ جب سیرت پڑھیں گے اور دیکھیں گے تو اس کے 20 سے زیادہ نام ہیں۔ ہم سب کا تو نہیں کر سکتے، کچھ ایک کا تذکرہ میں آپ سے کرتی ہوں۔ اس کا نام ہے سورۃ التوحید، اللہ کے ایک ہونے کی نشانی۔ سورۃ المعرفہ یعنی جاننا، اگر کسی نے اس کو نہیں جانا اس نے کچھ نہیں جانا۔ الصمد، یہ لفظ ایک جگہ ہی قرآن میں آیا ہے نا، سمد، وہ ذات جب سارے رابطے ختم ہو جاتے ہیں، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کسی بھی دین کو ماننے والے ہیں جب بہت زیادہ تکلیف میں ہوتے ہیں تو پھر اللہ ہی کی طرف لوٹ آتے ہیں، پھر ایک خدا کی طرف آ جاتے ہیں۔ سورۃ الاحساس، یہ ہر چیز کی بنیاد ہے، عقیدے کو درست کرتی ہے۔ سورۃ المکششہ، مکششہ کا مطلب ہر بیماری دور کرنے والی۔ تو اگر ہم اس کو سورت کو اپنی بیماریاں دور کرنے والی بھی کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور کون سی سب سے بڑی بیماری ہے دلوں کی؟ کون سی؟ آج ہماری استاذہ بھی بہت اس کا ذکر کر رہی تھی نا، شرک، کیونکہ شرک ایسا ظلم ہے جو اللہ تعالیٰ نہیں بخشیں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس صورت سے ہمیں محبت، اس کو صبح شام اس کی روٹین بنانے اور صرف اللہ ہی کی محبت کے لیے پڑھنے کی توفیق دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب آپ اس کو سنیے پلیز، اور پھر انشاءاللہ اس کے بعد آپ کی بریک ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سسٹر اسما زبیر سے اس کی تجوید سنتے ہیں انشاءاللہ، تاکہ ہم اس کو درست طریقے سے پڑھ سکیں۔